الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کافی فصل کے بعد آج ہم یہ نشست کر رہے ہیں، تقریباً میرا خیال ہے 1.25 ماہ تقریباً ہو گیا ہے۔ تو ہمارا جو یہاں پہ موضوع ہے وہ کولونائزیشن ہے اور کولونیلزم ہے، اور اب جیسے جیسے وہ چیز نیرو ہوتی جائے گی ہم اس کو بر صغیر کا جو سیاق و سباق ہے اس تک متعین کرتے جائیں گے۔ تو آج کا جو عنوان ہے، یہ کئی نشست پہلے بھی یہ عنوان رکھا گیا تھا لیکن اس کی نوبت نہیں آئی تھی، اور وہ بنیادی طور پر ایک کتاب کا ٹائٹل ہے، کولونیلزم اینڈ اٹس فارمز آف نالج۔ برنارڈ ایس کوہن ایک امریکن تھنکر ہیں، اینتھروپولوجسٹ ہیں، اور یہ بات بھی جیسے بہت سے لوگوں نے کہی ہے اور واقعاتی طور پر ٹھیک ہے یہ، کہ جن کو ہم سماجی علوم کہتے ہیں یا سوشل سائنسز کہتے ہیں، وہ گویا انلائٹنمنٹ کی پیداوار ہیں، یا کچھ لوگ اس کو لفظ بدل کر کہتے ہیں کہ وہ کیپٹلزم کے بطن سے پیدا ہوئی۔ اور سبب واضح ہے نا کہ جب آپ کہیں کہ سیکولرائزیشن کا عمل مکمل ہوا جو رینیسانس سے شروع ہوا تھا اور ایک خاص پہلو سے انلائٹنمنٹ میں، اور اس کے بعد پھر بلکہ 20ویں صدی تک آتے آتے مکمل ہوا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مغرب میں کوئی بھی فینومینن شروع ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کا رد بیانیہ بھی ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کی پیدائش اس کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رینیسانس تھا تو اس کے خلاف بھی کچھ ٹینڈنسیز پیدا ہوئیں کرسچینٹی کے اندر۔ اسی طریقے سے ریفرمیشن ہوئی ہے تو کاؤنٹر ریفرمیشن کی ایک پوری مہم جو ہے وہ چلی۔ تو ایسے ہی انلائٹنمنٹ ہے تو ساتھ ہی کاؤنٹر انلائٹنمنٹ بھی چلتی رہی۔ اس لیے یہ جو دور ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ایک اس کا عنوان ہے پوسٹ میٹافزیکل ایرا، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ پیراڈاکسیکلی اس کا ایک اور عنوان جو ہے وہ پوسٹ سیکولر سوسائٹی بھی ہے، یعنی یہ پوسٹ میٹافزیکل بھی ہے اور پوسٹ سیکولر بھی ہے، یعنی من وجہن پوسٹ میٹافزیکل ہے اور من وجہن پوسٹ سیکولر ہے۔ تو یہ جیسے ایک ڈائلیکٹک ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ کیپٹلزم، اور میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا سبب کیا تھا، سبب یہ تھا کہ بھئی پہلے وہ ایک سیکریٹ کینوپی تھی، ایک مہا بیانیہ تھا مذہب کا، اور زندگی کا ہر شعبہ گویا اس سے گورن ہوتا تھا۔ عیسائیت کا مسئلہ یہ تھا کہ عیسائیت میں چونکہ تاریخی اسباب سے ایک ڈی لنک ہو گیا تھا جوڈائک ٹریڈیشن سے، کیونکہ یہود کے علماء نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو قبول نہیں کیا نا، تو جیسے یہود کے ہاں تو ایک غیریت پیدا ہوئی ہی جن کو نصارہ کہتے ہیں ان کے حوالے سے، لیکن پھر نصارہ کے اندر بھی پیدا ہو گئی، چونکہ وہ تو دیکھتے تھے نا ان کو کہ جیسے انہوں نے ہمارے خدا کو سولی دلوائی ہے رومنز کے ساتھ مل کے، اور پھر سینٹ پال کا جو اس میں عمل دخل ہے، کس طریقے سے جب وہ عیسائیت کو ایک مشنری مذہب بنانے کی کاوش ہوئی تو پھر آہستہ آہستہ جیسے منیملزم کا ایک عمل شروع ہوا
کہ اب یار یہ والی باتیں ختنہ کیسے ان سے منوائیں، فلاں چیز کیسے منوائیں، فلاں کیسے منوائیں، تو چلے فی الحال اس کو سائڈ پہ کر رہے ہیں، اس کو سائڈ پہ کر لیں، اور ایک منیمل سا ویژن، اور منیمل سا ویژن کہہ رہا ہوں، ایک ورژن سامنے آ گیا، اور اس میں جیسے سارا فوکس چونکہ بیانیہ بن گیا، سینٹ آگسٹائن کے ہاں جا کر اوریجنل سن کا تصور آیا، اور پھر پورا کریشن، فال، ریڈمپشن کا ایک بیانیہ آ گیا، تو اس میں پھر اصل چیز جو تھی وہ سیلویشن تھی، اور سیلویشن میں بنیادی طور پر ایک بلیف تھا جس کو اختیار کرنا، اور سیدنا مسیح علیہ السلام تورات ہی کی روایت میں کھڑے ہو کر انہوں نے کلام کیا اور کہا کہ بھئی یہ مت خیال کرنا کہ میں تورات کو منسوخ کرنے آیا ہوں، اور کہا کہ بھئی یہ اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ ویلڈ ہے اور وہ رہے گا۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ آہستہ آہستہ منسوخی ہوتی گئی شریعت کی، اور پھر بندے اور خدا کے درمیان تعلق، اس کی تو کچھ نہ کچھ کوڈیفیکیشن کہہ لیں، اس کی کچھ فارملائزیشن تو ہو گئی، لیکن بندے اور بندے کے درمیان تعلق، اس میں اخلاقیات تو تھیں، ٹھیک ہے، یعنی بہت میجر، یعنی آپ سمجھ لیں کارڈینل ورچوز اور کارڈینل سنز کا تصور تو تھا، اخلاقی تعلیمات تو تھیں، لیکن جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، جس کو اس کا ایک حصہ قانون ہے، اس کا ایک حصہ فقہ ہے، وہ جیسے ویسے ہی سکڑ گیا تھا۔ لیکن بہرحال گورن زندگی کو جو ہے وہ چرچ ہی کر رہا تھا۔ تو جب اس سے جان چھڑائی گئی، آہستہ آہستہ ڈی سیکرلائزیشن کا عمل ہوا، نالج میں ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پولیٹکس میں ہوا، اس کے بعد ایتھکس میں ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ ہاروے کاکس ایک بہت مشہور امریکن سوشولوجسٹ آف ریلیجن ہے، 1960s میں اس کی ایک کتاب آئی تھی، دا سیکولر سٹی۔ اس نے کچھ فینومینل بیان کیے تھے کہ یہ جو عمل سیکولرائزیشن کا ہوا ہے یہ کس طرح ہوا ہے۔ تو ایک اس نے کہا تھا کہ ڈی ڈیوینائزیشن آف مین، یا ہیومن کہہ لیں، اصل میں تو اس نے کہا تھا کہ یہ جن معنوں میں سیکولرائزیشن ہے، یہ عمل اصل میں عیسائیت سے شروع ہوا، کیونکہ اس سے پہلے میتھیکل پیریڈ تھا نا، تو جیسے دیوتا تھے، اور وہ اصل میں کیا تھے کہ ایک انلارج اور میگنیفائڈ اور آگمنٹڈ ہیومنز تھے۔ تو ایک لحاظ سے جیسے کرسچینٹی نے یہ عمل شروع کیا، لیکن انلائٹنمنٹ میں اور پوسٹ انلائٹنمنٹ میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر جو ایک روح ربانی کا عنصر ہے، جیسے اس کا انکار کیا گیا، یعنی یہ پھر جیسے مکمل ہو گیا، یعنی یہ والا عمل شروع ہوا کرسچینٹی سے، اور پھر انلائٹنمنٹ میں آ کے اور اس کے بعد مکمل ہو گیا کہ انسان کو جو ہے وہ کاٹ دیا کسی بھی الوہی، آپ کہیں کہ بانڈیج سے، ٹھیک ہے، ایک عمل یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک انہوں نے کہا تھا کہ ڈی سیکرلائزیشن آف پالیٹکس۔ پالیٹکس کو بھی ڈی سیکرلائز کیا۔ ہمارے دین میں بھی تصور یہی ہے کہ بھائی، حدیث بھی ہے مشہور، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست جو ہے وہ ان کے انبیاء کے ہاتھ میں تھی، ایک نبی فوت ہوتا اسے جو ایک اور نبی آ جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمل ظاہر ہے کہ میکیاویلی سے شروع ہوا کہ پالیٹکس کے اندر ہر طرح کی اخلاقیات وغیرہ کا انکار کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور عمل ہے ڈی فیٹلائزیشن آف ہسٹری۔ کہ فیٹلزم کا مطلب کیا ہے؟ خاص طرح کی جبریت ہے، خدا اس کائنات کو گورن کر رہا ہے، زمان و مکان اس کی مخلوق ہیں، دہر بھی اس کی مخلوق ہے، زمانہ بھی اس کی مخلوق ہے، تو جیسے ہر چیز خدا چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔
تو تاریخ کو جیسے اس کو بھی خدا سے کاٹ لیا، اور وہ ایک عمل جیسے بار بار اس کا ذکر ہو چکا ہے ماڈرنٹی میں ہوا، ری ایفیکیشن کر دی گئی کہ تاریخ کو بھی جیسے ایک آئیڈیا کو ایک پرسونا دے دیا گیا، ٹھیک ہے، تاریخ یہ کرتی ہے، تاریخ کا سفر جاری ہے، ہیگل وغیرہ کے ہاں سے یہ بات بہت زیادہ جیسے نمایاں ہو کر سامنے آئی کہ تاریخ بجائے خود ایک میٹافزیکل اینٹیٹی اس کو بنا دیا گیا، ایک ایبسٹریکشن میں اس کو ڈھال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا عمل جو ہوا ہے وہ بنیادی طور پہ وہ ہوا ہے موریلٹی کے ساتھ۔ اب میں تھوڑی آپ اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کہ وہ الفاظ کیا تھے، لیکن موریلٹی کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا کہ اب اس کو ہم ویسے کہہ لیں کہ ڈی کرسچنائز کر دیا، کہ موریلٹی جو ہے وہ بھی اس کے لیے بھی خدا کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جیسے سامنے آ گئی، تو ایک ایک کر کے یعنی علم کا ریعلم، سیاست کا ریعلم، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ تاریخ کا، اور پھر اخلاق کا، اس کو جیسے آپ نکالتے چلے گئے، وہ جو سارا ایک الوہی سی چھتری تھی، ایک چھتر چھایا تھی مذہبی، اس سے نکال دیا۔ تو اب جیسے انسان نے فوکس کرنا ہے انسان پر اور دنیا پر، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آنٹولوجی کو کہتے ہیں نا کہ دا اسٹڈی آف بینگ qua بینگ، تو ایسے ہی جیسے دا اسٹڈی آف ہیومن qua ہیومن، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک جو لائن ہے وہ ایک شاعر کی ہے نا کہ دا پراپر اسٹڈی، الیگزینڈر پوپ شاید اس کی ایک لائن ہے نا، دا پراپر اسٹڈی آف مین کائنڈ از مین کائنڈ، ٹھیک ہے۔ اور مین از دا میئر آف آل تھنگس جو پروٹاگورس کا تھا، وہ جیسے سامنے آ گیا۔ تو اب کہا جاتا ہے کہ ہر چیز پر انسانی نقطہ نظر سے غور و فکر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ گاڈز آئی ویو کسی کے پاس ہے نہیں، خدا کی نمائندگی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ایسی جعلی سے ہی ہیں، اور معلوم نہیں خدا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو اب جیسے کمنگ ٹو ایج کا ایک تصور ہے، میچورٹی، جو بار بار ہم کتنی مرتبہ یہاں ذکر کر چکے ہیں واٹ از انلائٹنمنٹ کے پہلے پیراگراف کا، کہ انسان جیسے اب بالغ ہو گیا ہے، تو اب اس کو خدا کی کمک کی اور وحی کی جو رسی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایک ماڈرن آئیڈیا ہے۔ اور علامہ اقبال کی فکر پر بھی اس کے اثرات ہیں، یہ والی جو تصور ہے اس کے اثرات ہیں، آگسٹ کامٹے کے اثرات ہیں۔ انہوں نے جو بتایا نا کہ بھی 3 ادوار ہوتے ہیں، ایک ایکان کا ہوتا ہے اور ایک اس کا ہوتا ہے اور اس کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ختم نبوت کے لیے جو انہوں نے دلیل دی ہے اس پر بھی اس کی چھوٹ پڑتی ہے کہ بھئی ختم نبوت کیوں ہوئی ہے، چونکہ انسان اب جیسے مورلی، سوشلی، سائیکیکلی میچیور ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے انسان کو آن اٹس اون چھوڑا جا سکتا ہے کہ اب بس انسان بالغ نظر ہو گیا ہے، تو اب اس کو ضرورت نہیں ہے الوہی ہدایت کی۔ بہرحال تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پھر سوشل سائنسز پیدا ہوئیں، اور سوشل سائنسز میں سے جیسے بہت سی ہیں، تو ایک ہے سماج کا مطالعہ، سماج کا مطالعہ۔ ٹوائن بی نے کہیں لکھا تھا 1930s میں، اس کا ایک مضمون تھا وہ میں نے پڑھا، اس نے کہا کہ 20ویں صدی کی 2 بہت عظیم ایجادات ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ایک اس نے کہا کہ سوسائٹی، اور ایک اس نے کہا کہ اسٹیٹ، یعنی ماڈرن کنسیپشن آف سوسائٹی، یہ بھی ایک ماڈرن کنسٹرکٹ ہے، اور اسٹیٹ تو خیر ہے ہی، اور وہ جو ایک پرانا تصور ہے کہ کمیونٹی ورسز سوسائٹی، کیونکہ سوسائٹی کا جو تصور ہے وہ نیسیسریلی پھر ڈھل جاتا ہے سول سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، چونکہ اب کوئی بنیاد الوہی تو ہے نہیں نا، تو اب پھر سوسائٹی کا مطلب ہے سول سوسائٹی، اور سول سوسائٹی
کے بارے میں تصور یہی ہے کہ اس کی بنیاد حقیقی نہیں ہے، یعنی جو پرانی بنیاد تھی بانڈیج کی، وہ نسل تھی، وہ خون تھا، وہ رنگ تھی، وہ قبیلہ تھا اور وہ مذہب تھا. ٹھیک ہے، تو جیسے اسٹیٹ کو کہا ہے امیجنڈ کمیونٹی، تو سول سوسائٹی بھی بیسیکلی ایک آرٹیفیشل کمیونٹی ہے جو کہ قائم ہوتی ہے مفادات کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، کوئی بیسک بانڈ تو ہے کوئی نہیں، مفادات کی بنیاد پر آتے ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنے سماج کے مطالعے کے لیے جو ڈسپلن پیدا کیا اس کا انہوں نے نام رکھا سوشیولوجی. اور اپنا جو ان کا ادر تھا، اور ادر ہی کو انہوں نے کولونائز بھی کیا، اپنے ادر کو یورپینز نے. ٹھیک ہے، ان کے لیے جو ڈسپلن پیدا کیا وہ اینتھروپولوجی. بشریات جس کو وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک میں نے نام نوٹ کیا تھا، ایک اہم تھنکر ہے جوہانس فیبین. ایک کانسیپٹ ہے کو ایول ٹائم. کو ایول ٹائم، کو ایول ٹائم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت، یعنی اس وقت جو ایک وقت ہے وہ وقت ہے. ٹھیک ہے نا، تو ظاہر بات ہے اس کو زونز میں آپ نے تقسیم کیا ہوا ہے. وہ جیسے ہمارے ہاں بھی تصور ہے نا رؤیت ہلال میں کہ جی اختلاف مطالعے کا ہم اعتبار کریں گے کہ بہت دور دور ہے، تو بس ٹھیک ہے ایک دن یعنی اس کی رؤیت آج ہو گئی، ان کی رؤیت کل بھی ہو جائے، پوری دنیا کے لیے ایک رؤیت ہونا ضروری نہیں ہے. اس طرح کی زوننگ تو ہے دا ٹائم کی. لیکن یہ تصور تو یہ ہے نا کہ سب لوگ ایک ہی زمان میں رہ رہے ہیں، سب لوگ ایک وقت میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو 19 ستمبر 2024 تو ہو سکتا ہے کہیں پر جو ہے وہ 20 بھی چڑھ گئی ہو، بس اتنا ہی فرق ہے نا، وہ زونز کی وجہ سے فرق ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ بھئی سب لوگ ایک ہی زمانی فریم ورک میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو کولونائزرز تھے اور ان کے بہت سے تھنکرز نے، انہوں نے ڈینائل کیا اس کا، دا ڈینائل آف کو ایول ٹائم. انہوں نے کہا کہ ہم ایک اور وقت میں رہتے ہیں، ایک اور وقت میں جیتے ہیں، اور یہ جو ریڈ انڈینز تھے یا ایبورجنز تھے وہاں کے آسٹریلیا کے، یا یہ انڈینز ہیں یا یہ جو افریکنز ہیں نیٹو افریکنز، یہ کسی اور وقت میں رہتے ہیں. ان پر کوئی اور وقت ہے، ہم پر کوئی اور وقت ہے. میں نے شاید پہلے بھی حوالہ دیا تھا، ایک بہت مشہور روشن خیال مفکر ہیں، ایتھیسٹ ہی ہیں، وہ بہت مشہور آدمی ہیں، جمشید اقبال صاحب. ان کی ایک کتاب فکری روایات کے نام سے بھی کچھ عرصے پہلے چھپی. ان کا ایک مضمون میں نے پڑھا کچھ عرصے پہلے، تو وہ گفتگو یہی تھی کہ جی یعنی مسلمانوں کا اسلام ان دا ویسٹ، اسلام ان ماڈرنٹی، اور مسلمانوں کا اور مغرب کا کیا مکالمہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو اس میں وہ ایلون ٹافلر کی جو پرانی 70s کی کتاب تھی نا، اس کی کتاب تھی دا تھرڈ ویو. فرسٹ ویو جو تھی وہ ایگریرین ایج جب آیا، سیکنڈ جو تھا جب انڈسٹریل ایج آیا. ٹھیک ہے، اور تیسرا جو ہے جس میں آپ سمجھ لیں کہ ایک لحاظ سے آئی ٹی کا جو دور آیا، اور اب تو جب اس سے بھی آگے بات نکل چکی ہے نا، یعنی اب تو فورتھ ویو چل رہی ہے، اب تو وہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے، سائبر ایج آ گیا ہے نا، یعنی اس سے مزید ایک حصہ. تو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ دیکھیں ویسٹ جو ہے وہ اس تھرڈ ویو میں ہے، اس میں جی رہا ہے. امت مسلمہ موسٹلی اس سطح پہ جی رہی ہے. تو بھائی ایک تھرڈ ویو کا آدمی فرسٹ ویو میں رہنے والے آدمی سے کیسے مکالمہ کر سکتا ہے؟ ان کا ٹائم زون ہی ایک نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ آپس میں مکالمہ کر لیں، یہ ادوار ہی ان کے الگ الگ ہیں، مختلف. ٹھیک ہے، تو یہ اس نے ایک اچھا آئیڈیا ہے، یہ اور بھی کئی لوگوں نے
اس پر بات کی ہے، جو فیبین کا جو ہے نا کانسیپٹ کوئیول ٹائم کا. اور اس میں وہ انہوں نے کہا تھا کہ ایلو سنکرونس، ایلو کہتے ہیں ادر کو، آٹو سنکرونس کا مطلب ہوگا کہ آپ خود اس میں، اور ایلو کا مطلب یہ ہے کہ سب ایک وقت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈائیکرونک اور سنکرونک کا ایک تصور ہے نا کہ بھئی ایک ہے ڈائیکرونک جو تاریخ میں اوپر سے نیچے کوئی تصور آ رہا ہے، ایک سنکرونک یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے. تو کہا کہ ایلو سنکرونک الگ الگ ہے، یعنی ایک دور الگ ہے دوسرا دور الگ ہے، یعنی ایک علاقے میں کوئی اور وقت چل رہا ہے، کہیں پر کوئی اور وقت چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اور لفظ بھی انہوں نے استعمال کیا تھا شیزوجینکس. کہا کہ اس کی وجہ سے وہ جو اسکیزوفرینیا کا لفظ ہے اسی سے نکالا ہے کہ جیسے ایک دو لختی سی ہے کہ وہ اپنوں سے بات کرتے ہیں تو وہ اور لب و لہجے میں اور محاورے میں اور پرسونا کے ساتھ بات کرتے ہیں. جب وہ اپنے ادر کے ساتھ بات کرتے تھے کولونیل ماسٹرز، یعنی اپنے سبجیکٹس کے ساتھ، اپنے کالونائزڈ جو نیٹیوز تھے ان کے ساتھ، تو وہ اور منہ سے بات کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی وجہ ہے نا کہ جو بار بار بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں پہ جو ماڈرنٹی آئی تھی وہ والی تھوڑی تھی جو انلائٹنمنٹ کی ویلیوز تھیں، بلکہ اس کی اپوزٹ تھی. تو یہاں جو ماڈرنٹی آئی ہے وہ تو کولونیل ماڈرنٹی آئی ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ بھی اس میں ہے. تو بہرحال یہ میں ویسے تعارف کرا رہا تھا کہ یہ جو کتاب ہے اس کے حوالے سے میں نے چند باتیں کی ہیں. اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم اس کتاب کے جو ایک اس کا انٹروڈکشن ہے اور ایک اس کا چیپٹر ہے جو پہلا چیپٹر ہے اس کا ٹائٹل بھی بہت اچھا ہے، دلچسپ ہے، دا کمانڈ آف لینگویج اینڈ دا لینگویج آف کمانڈ. ٹھیک ہے، کمانڈ آف لینگویج اس کی ایک اہمیت تھی. اور ابتداً کمانڈ آف لینگویج کا مطلب یہ تھا کہ بھائی وہ لوگ جو یہاں آ رہے ہیں پہلے جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو آفیشلز تھے اور اس کے بعد پھر تاج برطانیہ کے جو لوگ تھے، تو اب ان کے اندر یہ ضرورت پیش آئی کہ بھائی وہ فارسی سیکھیں، وہ ہندی سیکھیں، ورنہ انٹرپریٹر رکھ رہے ہیں، اب پتہ نہیں وہ گڑبڑ کر دیں، کو پنگا کر دیں، تو ان کے لیے ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا تصور یہ ہے کہ بھائی وہ جو اب انہوں نے ایک کلاس پیدا کرنی تھی، میکالے نے جس کا ذکر کیا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی درجے میں وہ ہماری زبان میں کمانڈ پیدا کرے. اور ایک ہے لینگویج آف کمانڈ. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے کہ بھائی جو کمانڈ کر رہے ہیں اس کی زبان کیا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہے. باقی یہ جو انٹروڈکشن ہے اس میں اس نے جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے انویسٹیگیٹو موڈیلٹیز کا. یہ میں اس کتاب کا ذکر کر رہا ہوں جس سے ہماری آج کی جو گفتگو ہے یا ہے اس کا ٹائٹل ہے نا، کولونیلزم اینڈ اٹس فارمز آف نالج. تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو کولونیل ماسٹرز تھے ہر جگہ پہ، خاص طور پر یہ کتاب برٹش انڈیا کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی اس کا سب ٹائٹل یہ ہے کولونیلزم اینڈ اٹس فارمز آف نالج دا برٹش ان انڈیا. ٹھیک ہے، اس پہ فوکس کر کے تو وہ انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے انویسٹیگیٹو موڈیلٹیز. کچھ انہوں نے متعین کی ہیں، ہم تھوڑی تھوڑی اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. ایک ہسٹوریوگرافک ہے، ہسٹوریوگرافک موڈیلٹی، تاریخ اور تاریخ کو کیسے ڈاکومنٹ کیا گیا اس پر جیسے بات ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر وہ جو انہوں نے سلائسنگ آف ہسٹری کی ہے کہ وہ ظاہر بات ہے کہ وہ خود ایک نیا تصور ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ ماڈرن ہے اور یہ پری ماڈرن ہے اور پھر ایک کلاسک ہے. چونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے کلاسک کو اون کرنا تھا اور جو میڈیول ہے یا مڈل ایجز ہے اس کو ریجیکٹ کرنا تھا، تو اس کی لیبلنگ اسی طریقے سے انہوں نے کی.
کلاسک کے لفظ کے اندر ایک گرینجر ہے نا، اس کے اندر ایک پازیٹیو کونوٹیشن ہے. اور آج آپ کو پتا ہے کہ میڈیول ہونے کا مطلب ہے فرسودہ ہونا، بوسیدہ ہونا، دقیانوسی ہونا، یعنی یہ انہوں نے اس کا جیسے اس کی ایک کونوٹیشن ڈیولپ کی. تو یہی پھر انہوں نے یہاں پر بھی کی، اور پھر اس کے مطابق ہی پھر یعنی جہاں یعنی انڈیا کی تاریخ کو بھی ایک خاص تناظر میں دیکھا اور اس کو جیسے تقسیم کیا. ایک یہ ہے، ٹھیک ہے. دوسری ہے آبزرویشنل موڈرنٹی. آبزرو کرنا، فیلڈ سرویز ہیں اس کے اندر، مشاہدہ کرنا، مطالعہ کرنا. اچھا، یہ جو لیگیسی ہے وہ آج تک جاری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پوسٹ کولونیل ایرا میں بھی ویسٹ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ایریا اسٹڈیز جو ہے اس کے سینٹر قائم ہوئے، کیونکہ ساؤتھ ایشیا ہے اور مڈل ایسٹ ہے، اور وہ جو سواس ہے وہ تو گویا بنا ہی اس کام کے لیے تھا، ٹھیک ہے نا. افریقن اینڈ جو ہے وہ کیا ہے، کالج آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز. ایک بہت اچھی کتاب ہے، چھوٹی سی، اس پر ہم انشاءاللہ کبھی بک ریویو کریں گے. سبورٹنگ اسلام. احمد الغراب ایک سعودی عالم تھے، تھنکر تھے، انہوں نے کتاب لکھی، عربی میں لکھی ہوگی، ترجمہ ہوا، لیکن اس کی بنیاد پہ ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا. تو بعد وہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ایریا اسٹڈی سینٹرز ہیں اور اس طرح کے سارے جو چیزیں ہیں ان کا کیا رول ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی بڑی چیئرز ہیں، اس کو کوئی شہزادہ طلال کر رہا ہے، کوئی وہاں کا یو اے ای کا، کوئی بحرین کا، کوئی قطر کا، ٹھیک ہے، انڈومنٹس ہیں اور وہ چلا رہے ہیں. تو یہ ایک اور موڈیلٹی ہے. ایک ہے ٹریول موڈیلٹی. ٹریول، اب یہ جو سیر و سیاحت ہے یہ بھی کوئی نیوٹرل عمل نہیں ہے، یہ بھی کوئی سیکھنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی جیسے مطالعہ ہے. اور ان ساری موڈیلٹیز میں جو چیز کامن ہے نا وہ چیز ہے پاور. وہ چیز ہے پاور، کنٹرول، ایکسپلائٹیشن. ٹھیک ہے، تو وہ ہے کہ بھئی اب ایک قوم پر ہم آ گئے ہیں تو ان کے حوالے سے ہمیں کیسے ان پر اپنا قبضہ برقرار رکھنا. اس کے بعد سروے موڈیلٹی. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک سرکاری ادارہ ہے، ٹھیک ہے، تو جیولوجیکل سروے آف پاکستان شاید ایسے کر کے نام ہے اس کا. تو انڈیا میں بھی بنا سرویز ہوں گے. اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کولونائزیشن کے ساتھ ایک بڑی چیز جو سامنے آئی تھی وہ لینڈ کی جیسے بریکٹنگ تھی، اس کو گارڈ کرنا، الگ الگ کرنا. پہلے زمین اوپن ہوتی تھی، جیسے ہماری فقہی روایت میں بھی یہ ہے کہ جو زمین آباد کر لے زمین اس کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن خاص طریقے سے جو ہے فینسنگ کر کے اس کو قبضہ کرنا، چیزوں کو بنانا. تو بہرحال یہ سروے، اور سروے میں بھی کیا ہے کہ ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے. اور اسی میں جیسے سینسس ہے، سینسس یعنی جس کو ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے، یعنی کیا ہے، مردم شماری، خانہ شماری. تو یہ کیوں مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ اس وجہ سے ہے نا کہ تاکہ کنٹرول رہے، یعنی ہر آدمی نگاہوں میں ہو. ہر آدمی جیسے پہلے، یعنی وہ ایک اس نے کہا نا، اگیمبن نے کہا ہومو سیکر. آج جدید ریاست میں ہومو سیکر کون ہے؟ جس کے پاس کسی ریاست کا شناختی کارڈ نہیں ہے، کسی ریاست کا پاسپورٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کی جو ہے میرا خیال ہے ہندی میں آدھار کارڈ کہتے ہیں، ہمارے یہاں شناختی کارڈ کہتے ہیں. تو اب گویا وہ آدمی ایک ایسا آدمی ہے کہ جو آپ کیا کہیں کہ بس آپ اس کو مار دیں، آپ اس کے جو چاہے کر لیں، کیونکہ اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے نا. تو اب چونکہ ساری آئیڈینٹی فارمیشن ماڈرن اسٹیٹ کے ریفرنس سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ چیز بھی اس میں آ جاتی ہے. تو سینسس کا جو پورا تصور ہے یہ کلونیل پیریڈ میں شروع ہوا. اور جیسے اس پر پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے برٹشرز نے اور فرینچ نے اور باقی کولونائزرز نے کالونیز کو ایز اے لیب استعمال کیا. اور ایک تو یہ ہے نا کہ وہاں کی چیزیں یہاں پہ آ کے ٹھوسیں، بہت سی چیزیں یہاں پہلے ٹیسٹ کی.
ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو اپنے ہاں جا کر رائج کیا اور چلایا. جیسے جو گینی پگز ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، جو جانور ہیں یا چوہے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے ایکسپیریمنٹس کی طرح، اس کے لیے یہاں پر ان کو استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور جو ہے وہ انیموریٹو ہے. انیموریٹو اس کا تعلق ہے نمبر سے. نیومرلز کہتے ہیں نا، نیومرلز نمبر. اور یہ بہت اہم چیز ہے. یعنی یہ آپ کو یہ تصور روسو کے ہاں بھی ملے گا، جان لاک کے ہاں بھی ملے گا. ہمارے بالکل قریب کے دور میں بنگ چل ہان نے اس کو کافی اجاگر کیا ہے کہ یہ جو اسٹیٹسٹیکل مین ہے یا اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹ ہے کہ ہر چیز کو سٹیٹس میں بدلنا، اعداد و شمار میں بدلنا، ٹھیک ہے، نمبرز میں بدلنا اور ہر چیز پہ ایک نمبر لگانا. ابھی بھی آپ دیکھیں جو یہاں پر بندوبست اراضی ہوا ہے تو خسرہ نمبر اور گرداور نمبر اور معلوم نہیں کیا کچھ، تو وہ ایک خاص طرح کی جیسے وہ چیز بھی اس کے اندر آتی ہے. تو انیموریٹو. پھر ایک ہے میوزولوجیکل. میوزولوجیکل کا مطلب کیا ہے کہ میوزیمز بنائے انہوں نے، میوزیمز بنائے، ہیریٹیج. اور یعنی پہلا میوزیم بھی بر صغیر میں انگریزوں نے ہی بنایا. اب جیسے کہ میوزیم جو ہے وہ بڑے شہر اور عظیم شہر ہیں ان کی جیسے ایک بڑی اہم شناخت ہے کہ یہ میوزیمز ہیں. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ جو برٹش میوزیم ہے یا باقی ہے اس پر کتنی اب بحثیں اٹھتی رہتی ہیں کہ اس کا ہر فلور جو ہے وہ لوٹ کے مال سے بھرا ہوا ہے کہ جو ایشیا سے، افریقہ سے، مڈل ایسٹ سے جو سامان انہوں نے چرایا اور جو ہے وہ لے کر گئے. تو بہرحال تو میوزیمز. اور اس میں بھی کیا ہے، جیسے ایک تصور یہ پیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پیپل وداؤٹ ہسٹری ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اسپیس میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ تاریخ میں نہیں رہتے. وجہ کیا ہے؟ وہی بات کہ ان کی تاریخ جیسے ٹھہری ہوئی ہے نا، ان پر وقت ویسے نہیں گزر رہا، یہ وقت کو اس طریقے سے نہیں دیکھ رہے کہ یہ پروگریس کے اینگل سے چیزوں کو دیکھیں. تو جیسے ان کی زندگیاں ٹھہری ہوئی ہیں، فریز ہو گئی ہیں کسی پرانے قدیمی اس میں. تو یہ تو مکان کے اسیر ہیں اور ان کی جیسے کوئی تاریخ نہیں ہے اور زمان کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے جیسا ہمارے ہاں زمان کا تصور ہے کہ زمان کو یہ سمجھنا کہ زمان ایک پروگریسو پاور ہے اور وہ ہمیں جیسے ڈرائیو کر رہی ہے. اور وہ جو چونکہ یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے اسی وجہ سے ایک اور چیز بھی ان کے اندر نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ پرفیکٹیبلٹی آف ہیومن بینگز کا آئیڈیا بھی ان کے ہاں نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ پرفیکشن آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایسا نہیں سمجھتے بلکہ ان میں سے زیادہ تر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایپیمیتھیس اور یہ دو طرح کے کردار تھے نا، ایک آگے کی طرف رخ تھا ایک دیوتا کا، ایک پیچھے کی طرف رخ تھا. تو ہمارے فاضل دوست ہیں ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو دیوتا ہے جو آگے کی طرف دیکھتا ہے اس کا بر صغیر میں جیسے جو نمائندہ کون ہے وہ سر سید ہیں، اور وہ جو دیوتا ہے جس کا منہ پیچھے کی طرف ہے جو ماضی کو جیسے بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتا ہے وہ اکبر ہیں. تو سر سید اور اکبر میں یہ تعلق بھی ہے کہ ایک کا رخ جو ہے وہ مستقبل کی طرف ہے اور ایک کا رخ جو ہے وہ ماضی کی طرف سے. اور روایتی مذہبی اجتماعیتیں ہمیشہ ماضی کی طرف دیکھتی تھیں اور مستقبل میں بھی ایک تصور یہ تھا کہ وہ جو ایک بہت ہیپی اینڈنگ ہوگی اس میں بھی کوئی پچھلا ہی کیریکٹر آ کر اس کو مکمل کرے گا، یعنی وہ کسی آنے والے کا انتظار. ٹھیک ہے. تو منتظر ہے کوئی. ٹھیک ہے. تو اب اہل تشیع میں تو خیر وہ بہت واضح ہے لیکن بہرحال ہمارے ہاں بھی ہے. اور پھر کہ وہ جو ہیپی اینڈنگ ہونی ہے یا وہ جو تاریخ اینڈ آف ہسٹری ہونا ہے ایک بہت پازیٹیو نوٹ پر، تو تین جو مونوتھیسٹک ہیں اور باقی ان کے ہاں بھی ہے کال کی اوتار وغیرہ کا تصور ہندوؤں میں، وہ گویا ایک پروفیٹک پرسن کے ذریعے ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہود اور مسلمانوں کے نزدیک وہ انسان ہوں گے، یہود کے ہاں وہ پہلے ہی مسیح ہیں، وہ ابھی آئے نہیں، سیدنا مسیح کو بھی نہیں مانا، پیغمبر کو بھی نہیں مانا.
اور عیسائیوں کے ہاں اور مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ وہ آمد ثانی ہے، اور عیسائیوں کے ہاں کیا ہے کہ خدا ظاہر وہ صرف انسان نہیں مانتے، مین گاڈ مانتے ہیں کہ خدا زمین پہ آ کے دوبارہ سے جیسے، یعنی ایک ریڈمپشن تو تھیوریٹیکل ہو گئی نا، اور ایک ریڈمپشن جیسے زمین کی باقاعدہ واقعاتی طور پر بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا. جیسے شاہ عبد القادر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے نا کہ بھئی غلبہ دین، انہوں نے کہا کہ بھئی اسلام کا غلبہ نظری طور پر تو کہا کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور عملی طور پر جیسے وہ آخر زمان میں بھی ہو جائے گا گلوبل لیول پر، ٹھیک ہے. تو ان کے ہاں وہ جو عملی لیول پر ہوگا اس کے لیے خدا خود گویا پھر زمین پر آئے گا. ایک دفعہ پہلے آیا تھا، وہ گویا نظری طور پر وہ جو سیلویفک ان کا آپ سمجھ لیں کہ ایک مشن تھا اس کو کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر گویا پوری زمین کو موجودہ جو گلوب ہوگا اس کو بھی ریڈیم کر دیں گے، ٹھیک ہے. ان کا پورا ایک تصور ہے کہ بھائی وہ اپنے ماننے والوں کو، جو بھی سچے ماننے والے ہوں گے ان کو آسمان پر لے جائیں گے، اور وہ جو سارا ارمگڈون ہے اور جو ہمارا ملحمۃ العظمیٰ ہے وہ وہاں آسمان سے، یعنی یہ ایک بڑے گروہ کا تصور ہے، وہاں سے بس اس کو اسپیکٹیٹر کے طور پہ دیکھیں گے، اور جب سارے معاملات ریکنسائل ہو جائیں گے تو وہ پھر آ کر زمین کی حکومت کو، یعنی وہ کنگڈم آف گاڈ جو ہے وہ زمین پر عملاً قائم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو میں نے ایک کہا نا، اور ایک تصور جیسے یہ بھی ہے، میں نے کہا نا کہ وہ ہسٹری کے لوگ نہیں ہیں، اسپیس کے لوگ ہیں، زمان کے لوگ نہیں ہیں، مکان کے لوگ ہیں. اور انہوں نے کیا کیا آ کے کالونائزرز نے کہ ان کی جو قدیم تاریخ تھی، ٹھیک ہے، اس کو زندہ کیا، اسی کے لیے میوزیمز وغیرہ ہیں. جو امیڈیٹ تاریخ ہے جس کو ڈسٹرائے کیا، جس کو بلڈوز کیا، اس سے جیسے نظر ہٹا کے پیچھے لے گئے. جیسے موجودہ سعودی عرب ہے، تو موجودہ سعودی عرب نے جو مسلمانوں کا گولڈن ایج تھا، پیغمبر اور صحابہ کا دور تھا، اس کے جتنے جو سعودی مملکت قائم ہوئی تو اس کے سارے جو تبرکات تھے اور سارے سیکریڈ اسپیسز یا پلیسز تھیں اس سب کو مسمار کیا، ٹھیک ہے. اور اب جو ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے اور ٹورزم کے لیے وہ پرانا آپ سمجھ لیں کہ عاد اور سمود اور مدائن صالح، وہ پرانی قومیں جو مہذب قومیں تھیں جہاں جانے سے پیغمبر نے منع کیا ہے کہ جاؤ نہیں، جاؤ تو روتے ہوئے جاؤ، ٹھیک ہے. تو اس کو وہ زندہ کر رہے ہیں، یعنی قریبی، اب ہمارے لیے اب قریبی ان معنوں میں کہ ایک سیکرڈ پلیسز ہے نا، اس کو ختم کیا. اور اب پیچھے جا کر جو پرانی چیزیں، اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ پیغمبر کی چیزیں تو ختم کر دیں، اور عکاظ کا میلہ زندہ کر دیا دوبارہ سے، جو مشرکین کے دور میں تھا اس کو زندہ کر دیا. تو بہرحال یہ کالونائزرز بھی کرتے ہیں نا کہ بھائی آپ کو آپ کی امیڈیٹ تاریخ سے جس سے کاٹنا مقصود ہے، جس سے گھن دلانی ہے، ٹھیک ہے، جس سے آپ کو شرمندہ کرنا ہے، تو اس سے اس کو تو ذلیل کرنا ہے اور کہیں پیچھے جا کے آپ کو جوڑنا ہے، ٹھیک ہے. تو گویا یہ عمل بھی اس کے اندر ہوتا ہے. اور آخری جو اس میں موڈیلٹی ہے وہ ہے سرویلنس موڈیلٹی. سرویلنس موڈیلٹی کہ سرویلنس کرنی ہے، جاسوسوں کا ایک تصور ہے، پورا CID کا پورا ایک تصور ہے، ایجنٹ بنائے جاتے تھے، کیسے بنائے جاتے تھے. اگر آپ کتابیں پڑھیں اس زمانے کی، مثال کے شورش کاشمیری کی کتابیں پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے پیر جو تھے وہ کتنے پیسوں میں بک جاتے تھے، کیسے سیاستدان تھے جو بڑی بڑی پارٹیز میں انسٹال کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، جو ٹاؤٹ ہوتے تھے انگریزوں کے. تو بہرحال وہ ایک سرویلنس موڈیلٹی بھی اس کے اندر آتی. تو یہ اس پر ہم تھوڑی سی جو ہے وہ انشاءاللہ بات کریں گے. یہ اپنا عرفان صاحب وہ ذرا ہینڈ آؤٹ دے دیں ان کو، کیونکہ ہم فارمز آف نالج کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ہم جیسے اپنے آپ کو صحیح پلیس کر لیں کہ ہمارا یا مذہبی تصور علم کیا ہے. اور ہم نے فوکس کیا ہے اپنی روایت پر، ٹھیک ہے، لیکن یہی تصور تقریباً عیسائیت میں تھا، یہی ہندو مت میں تھا، اور ایک خاص پہلو سے ہندو مت وغیرہ میں بھی، یعنی جو اس کے مقاصد تھے وہ کیا تھے. تو یہ شروع میں چند باتیں ہیں ہمارے تصور علم کے بارے میں، اور پھر جدید علم، مڈرنٹی کے بعد یا انلائٹنمنٹ کے بعد علم کا تصور جو بدلا ہے اس پر ہے. یہ تھوڑی سی
پرنٹنگ میں کچھ کٹ گیا ہے سائڈ سے لیکن تقریباً پڑھا جا رہا ہے یہ. تو پہلے ہمارا تصور کیا ہے، اس کے بعد انلائٹنمنٹ کے بعد یا اس دوران کیا تھا، اور پھر اس کے بعد پاور کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. تو مشیل فوکو کی کافی ساری کوٹیشنز یہاں میں نے جمع کی تھیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نالج اینڈ پاور کا جو نیکسس ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہی بدل گیا بعد میں جا کر، جس کو ایک تھنکر نے کہا تھا دا کولونیل میٹرکس آف پاور. دا کولونیل میٹرکس آف پاور. ٹھیک ہے، یہ عربی میں ہے، میں سیدنا معاذ بن جبل کا قول ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ مرفوع حدیث نہیں ہے، اس کو موقوف حدیث کہتے ہیں یا اثر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ العلم کو سیکھو. اب جیسے یہ ایک پرانی بات کئی دفعہ یہاں پر ہو چکی ہے، علم اور العلم. بہت سے لوگ ہمارے ہاں یہ اصرار کرتے ہیں کہ علم کا لفظ جو ہے، جیسے وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علم اصل میں العلم ہی ہے، اور العلم کیا ہوتا ہے، ما قال اللہ و قال الرسول، جو اللہ نے کہا جو اس کے رسول نے کہا. باقی کو کہتے ہیں وہ علم نہیں ہے، وہ فنون ہے. یہ بات ٹھیک نہیں لگتی. ہمارے بڑوں نے بھی، ہمارے اکابرین نے بھی دوسرے علوم کو علم مانا ہے. مثال کے طور پہ امام غزالی علیہ رحمہ، ان کی احیاء علوم الدین کی پہلی کتاب کتاب العلم ہے، تو تفصیل سے وہ بتاتے ہیں کہ علم نافع کون کون سے ہیں، علم غیر نافع اور علم ذات کون کون سے ہیں، وہ سارا وہ تفصیل بتاتے ہیں. جادو کو بھی ایک علم کے طور پہ مانا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک علم ہے، بہرحال اگرچہ مضر ہے اور ممنوع ہے لیکن علم بہرحال ہے. ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کی شکلیں ہیں، اور کچھ بہت ٹیکنیکل جیسے انجینئرنگ وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں، یا میڈیکل سائنس کے بھی بہت سے شعبے ہیں، شاید ان کو اگر آپ کہہ دیں کہ یہ فنون ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز اور بہت سے جو علوم ہیں وہ بہرحال علم ہیں، علم کہلاتے ہیں. لیکن العلم، تو علم حاصل کرو. اب یہاں پر وہ جس علم کی بات کر رہے ہیں وہ سیکریڈ نالج ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں چونکہ اس کو حاصل کرنا اللہ کے لیے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ نیت کیا ہے. کلونیل فارمز آف نالج میں یہ بہت اہم مبحث ہے نا، کہ بھائی یہ جو سارا علم کا انٹرپرائز ہے، ماڈرن یونیورسٹی ہے، ماڈرن ریسرچ یونیورسٹی ہے، اس کو ظاہر ہے وہ نیت وغیرہ کو تو چونکہ یہ ایک مذہبی اصطلاحات ہیں نا، اس کو تو وہ نہیں کرتے. تو ان کے ہاں اور ہمارے ہاں فلسفی آف ایجوکیشن ایک سبجیکٹ ہے، اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ کیا ہے، ایمز آف ایجوکیشن. تو اب کیا ایمز آف نالج مثال کے طور پہ، تو ایمز کیا ہیں، موٹیوز کیا ہیں، تو اس کی بہت اہمیت ہے. اور یہ جو کلونیل فارمز آف نالج ہیں، اس میں بار بار یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ جو علم ہے اس کے موٹیوز الٹیریئر ہیں، وہ نہیں ہیں جو خود یورپ میں صدیوں سے رہے. مڈرنٹی، جیسے کہ کئی دفعہ کہا گیا ہے کہ بھائی وہ جو اس نے میگنولو نے کہا ہے نا کہ بھائی دیر کین بی نو کولونیلٹی وداؤٹ مڈرنٹی، اینڈ کولونیلٹی از دا فلپ سائڈ آف مڈرنٹی. ٹھیک ہے، تو مڈرنٹی اوبلیک کولونیلٹی نے آ کر تصور علم کو بدلا ہے اور مقاصد بالکل یکسر بدل دیے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آج تک جیسے پرولونگ کر رہے ہیں. چونکہ ٹھیک ہے ڈی کولونائزیشن ہو گئی ہے، لیکن بہرحال مڈرنٹی اور کولونیلٹی ابھی تک باقی ہے، اور اس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں. تو اللہ کے لیے اس کو سیکھنا خشیت ہے. دیکھیں ہمارے ہاں یہ جملے ہیں، العلم نور، مثال کے طور پہ العلم عبادت، العلم خشیت. اب یہاں پر ہمارے ہاں علم کو اتنا میگنیفائی کر کے اتنی بلندی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اور اب ہم ان موڈیلٹیز کو اگر تھوڑا سا کھولیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے گھٹیا سطح پر یہ چیزیں آ گئیں، اور اس کے اندر کتنی بیسر قسم کی جو ہے وہ موٹیویشن ہے اور کس طرح کی ایکسپلائٹیشن. تو علم نور ہے. ٹھیک ہے، علم عبادت ہے، علم خشیت ہے. اور یہ جملہ آپ دنیا کی تمام روایتی اجتماعیتوں میں، چاہے وہ فلسفیانہ ہو چاہے وہ الہامی اور مذہبی ہوں، ان میں مل جائے گا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ.
راس الحکمتی مخافت اللہ، کہ حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز وہاں پہ آ جاتی ہے۔ تو اور کہا کہ اس کو طلب کرنا عبادت ہے، اس کا آپس میں ایک دوسرے سے درس کرنا یہ تسبیح ہے، اس کے بارے میں قرید کرنا، محنت کرنا جہاد ہے۔ اب یہ کتنا میگنیفائڈ بیان ہے، اور جو آدمی اس کو اچھی طرح نہیں جانتا اس کو اس کی تعلیم دینا صدقہ ہے، اور اس کے اہل پر اس کو صرف کرنا، خرچ کرنا، یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک تصور ہمارے ہاں رہا ہے کہ ہر علم کی اہلیت ہر شخص میں نہیں ہوتی۔ دیکارت کی جو ڈسکورس آن میتھڈ ہے نا، اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ یہ جو کامن سینس ہے نا، یعنی یہ تمام انسانوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، اور کامن سینس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے صلاحیت، علم کی لیاقت سب میں یکساں ہوتی، تو وہ جو ایک خاص طرح کی فلیٹنس ہے تو نہیں، یہ تصور نہیں ہے۔ اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کریں، وہاں پر بھی سیدنا مسیح کے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو ہے وہ، اور کچھ روایتیں بھی اس طرح کی ہیں کہ نااہل کو علم دینا ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا اور جواہرات کا ہار ڈال دینا۔ تو کون کس علم کا اہل ہے، یہ بھی اہم بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں بزرگوں نے کہا نا کہ اب اہل سے روکنا ظلم ہے، اور نااہل کو دینا بھی زیادتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو اہلیت کا ایک سوال ہے۔ اب آگے کہتے ہیں اسی کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، اسی کے ذریعے اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، اسی کے ذریعے اس کی توحید کا اس بات کیا جاتا ہے، اس سطح پر یہ علم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو جس کو ہمارے یہاں علم کلام میں کہا جاتا ہے اول الواجبات، یہ وہ والا علم ہے جو اول الواجبات ہے، اللہ کی معرفت، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اور اسی کے ذریعے اب ایک انسان کا آپ کہہ لیں کہ بلیونگ سیلف ہوتا ہے، اور ایک انسان کا ایکٹنگ سیلف ہوتا ہے۔ تو اب کوئی زندگی بھی تو گزارنی ہے نا، تو کہا اسی علم کے ذریعے حلال و حرام کی معرفت ہوتی ہے، اسی کے ذریعے خونی رشتوں کو جوڑا جاتا ہے۔ اور یہ علم کیا ہے؟ یہ وحدت میں، تنہائی میں انسان کا، یعنی اکیلا ہے انسان تو یہ اس کا انیس ہے، اور خلوت میں اس کا صاحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ جب انسان اچھے حالات میں ہو تو اس کی طرف یعنی رہنمائی کرنے والا ہے، اور سخت حالات ہو تو مدد کرنے والا ہے، اور جب انسان اپنے دوستوں میں ہوتا ہے تو یہ علم اس کا بوجھ بانٹتا ہے، وزیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ یہ علم کیا ہے؟ انسان جب اجنبیوں میں ہوتا ہے تو یہ اس کا قریب ہے، اس کا ساتھی ہے۔ اور کہا کہ جنت کے رستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، ایک لائٹ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک وہ جو سمندری جہازوں کے لیے جو لائٹ ہاؤس بنایا جاتا تھا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے قوموں کو بلند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو خیر کا قائد بنا دیتے ہیں اور سردار بناتے دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی اقتدا کہ وہ لوگ کہ جن کی اقتدا کی جائے، اور وہ لوگ کہ جو خیر کے دال بنے اور جن کے پیچھے چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ رغبت کرتے ہیں ان کے لیے پر بچھانے میں، اور ان کے لیے استغفار کرتی ہے ہر خشک و تر مخلوق، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں۔ اور کہا کہ اور جو ہے وہ کیڑے مکوڑے اور درندے اور چوپائے اور آسمان اور ستارے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ علم کیا ہے؟ یہ دلوں کی زندگی ہے، یعنی کس چیز سے زندگی؟ اندھے پن سے زندگی دیتی ہے۔ اور کہا کہ جب ظلمت ہو، اندھیرا ہو تو یہ آنکھوں کا نور ہے، اور جب ضعف ہو تو بدن کی قوت ہے۔ اسی علم کے ذریعے بندہ
نیکوکاروں کی مرتبے کو حاصل کرتا ہے اور بلند مرتبے حاصل کرتا ہے، اور کہا کہ اس علم میں غور و فکر کرنا روزے کے برابر ہے، یعنی علم میں غور و فکر کرنا یہ جیسے عبادت ہے نا، اور مطلب اس کے برابر ہے، اور اس کا درس دینا ایک دوسرے کو یہ قیام اللیل کے برابر ہے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ کی بندگی کے دو بڑے عنوانات ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ صائم بالنہار ہیں اور قائم باللیل ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں قیام کرتے ہیں، یہ گویا بہت اللہ والے ہیں۔ تو کہا کہ جو آدمی علم جو ہے وہ اس میں غور و فکر کرتا ہے، وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے ہر دن روزہ رکھتا ہے، اور جو علم کی تعلیم دیتا ہے، دوسرے کو درس دیتا ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ ہر رات قیام کرتا ہے۔ اور اگلا جملہ بہت اہم ہے، ہوا امام للعمل والعمل تابعہ، علم امام ہے عمل کا اور عمل اس کے تابع ہے۔ تو بنیادی چیز کیا ہے؟ علم، ٹھیک ہے۔ اسی لیے امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح میں الجامع الصحیح میں کتاب العلم میں ایک باب کا ترجمہ قائم کیا ہے، العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے علم درکار ہے، کچھ کہنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہاں پر سورہ محمد اللہ صاحب والسلام کی ایک آیت کا ٹکڑا لے کر آئے ہیں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ جو اول الواجبات میں بھی تمام جو علماء کلام ہیں وہ یہ آیت کا حصہ نقل کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنا اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ گویا سب سے بڑا عمل ہے، یہ سب سے بڑا واجب ہے۔ کچھ بولنے کچھ کرنے سے پہلے یہ والا عمل آپ کو کرنا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اور کہا کہ یہ امام ہے عمل کا اور عمل اس کے تابع ہے، اور کہا کہ جو سعداء ہوتے ہیں، خوش بخت لوگ ہوتے ہیں، علم ان کو الہام کیا جاتا ہے، اور جو نامراد اور بدبخت لوگ ہوتے ہیں ان سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی علم اتنی بڑی چیز ہے کہ سعادت اور شقاوت کی بنیاد کیا ہے؟ جس کو علم دیا گیا وہ سعید ہے، اور جس کو علم سے محروم کر دیا گیا وہ شقی۔ اگلی بات ہم کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد امام غزالی علیہ رحمہ ان کی جو کتاب العلم ہے احیاء، اس میں سے ایک اقتباس ہے، وہ پیچھے گفتگو چل رہی ہے، کہتے ہیں بھائی جو تعلیم و تعلم کی فضیلت ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر علم افضل امور ہے تو اس کو طلب کرنا سب سے افضل ہے، اور افادے کے لیے اس کی تعلیم دینا بھی افضل ہے۔ یعنی جب العلم سب سے افضل چیز ہے نا، تو اب اس کی تعلیم و تعلم سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بات ہے بار بار کہی جاتی ہے کہ علم تھرو اینڈ تھرو ایک ایتھیکل اور مورل ایکٹیویٹی ہے، اور جدید دور میں جدید ریاست میں نالج اور پھر نالج پروڈکشن اور اس کی ڈسیمینیشن، جس کے لیے ایجوکیشن کا پورا انٹرپرائز ہے، وہ تھرو اینڈ تھرو ایک پولیٹیکل عمل ہے، ایک سیاسی عمل ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ پہلے سیاست اخلاق کے تابع تھی، اب سیاست غالب ہے، اخلاق وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ جملہ کالمز میں روز ہم پڑھتے ہیں کہ ملکوں کے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں کوئی محبت نہیں ہوتی، کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی ہمالہ سے اونچی اور جناب جو ہے وہ دریا ہے جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ گہری، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قوموں کے درمیان تعلقات مفاد پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو اب سیاست میں بھی سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی مستقل جو ہے نہ دوست ہوتا ہے نہ دشمن ہوتا ہے، کوئی موقف جو ہے وہ مستقل نہیں ہوتا بلکہ مفادات کے تابع ہوتا ہے۔ تو یہ میکیویلی سے یہ ٹرن آیا ہے نا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے چانکیہ وغیرہ کے ہاں یہ تھا لیکن یہاں سے آیا ہے۔ اب اس کے بعد آہستہ آہستہ بالکل وہ آپ کہیں کہ ڈی سیکرلائز ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو کاٹ کے رکھ دیا اس سے۔ تو ایک کتاب ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بک ریویو کریں گے، چھوٹی سی کتاب ہے، امام برہان الدین الزرنوجی کی کتاب ہے۔ وہ 593 ہجری میں پیدا ہوئے، ایک حنفی عالم تھے۔ ان کی کتاب کا نام ہے تعلیم المتعلم فی طریق التعلم،
کہ متعلم کو یہ بتانا کہ تعلم کا طریق کیا ہے. تو اگر ہم اس کتاب کے کانٹینٹس کو ہی دیکھ لیں، ٹیبل آف کانٹینٹس کو، تو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سارا عمل اخلاقی ہے، ٹیکنیکل نہیں ہے. اب تو آپ کو پتہ نا ایجوکیشن ایک ٹیکنیکل چیز ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اس میں بہت زیادہ جیسے چیزیں فارملائز ہوتی جا رہی ہیں کہ پیڈاگوجی پوری ایک سائنس بن گئی ہے، اور جناب لیسن پلان بنانا، آبجیکٹیوز بنانا، ہر سبق کے بارے میں آپ نے مقاصد متعین کرنے ہیں، پھر ان کو دیکھنا ہے کہ وہ حاصل ہوئے نہیں ہوئے، اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو انسٹرومنٹس بنانے ہیں، فوری طور پہ پتہ لگ جائے کہ جو آج 1 گھنٹے میں جو پڑھا ہے وہ رجسٹر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اور وہی جس کو پولو فرائر کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ بینکنگ سسٹم آف ایجوکیشن ہے، یہ بینکنگ کانسیپٹ آف ایجوکیشن ہے کہ بھئی پہلے آپ نے اسٹیٹ نے یا سسٹم نے جو وہ چاہتی ہے اپنی سٹیزنز کو بنانا، تو پہلے ایک وہ نصاب بتائے گی، پھر وہ نصاب جو ہے اس کے مطابق اساتذہ تیار ہوں گے، اور پھر وہ اساتذہ وہ نصاب ان کے دماغوں میں انڈیلیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کو ریٹریو کر لیں گے. تو بینکنگ سسٹم کیوں ہے یہ کہ بھئی جیسے بینک میں آپ پیسہ رکھواتے ہیں اور پھر اس پیسے کو چیک کے تھرو وڈرا کر لیتے ہیں. تو یہ سسٹم یا اسٹیٹ کیا چاہتی ہے، اسٹرکچر کیا چاہتا ہے، یا پاور جو پلیئرز ہیں، پاور ایلیٹ کیا چاہتی ہے کہ ایک خاص سیٹ آف آئیڈیاز اینڈ سکلز درکار ہیں اس سسٹم کو چلانے کے لیے، اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ جیسے ان کے دماغ میں ڈالے جائیں، اور پھر اس کے بعد ایک ایگزام لے کے جیسے چیک ہوتا ہے، وہ چیک کی جگہ کیا ایگزام ہے، وہ سارا ریٹریو کر لیا جائے، کاغذ میں انڈیل دیا جائے. ٹھیک ہے، اور اس سے جیسے ان کو ایک خاص طرح کی ان کی فارمیشن کی جائے. بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ یہ دو کہتے ہیں مخلوقات کے مقاصد جو ہیں وہ دین اور دنیا کے مجموعے پر مشتمل ہیں، اور دین کا نظام نہیں چل سکتا جب تک کہ دنیا کا نظم صحیح نہ چلے. اور آگے ایک جملہ نقل کیا ہے جو عام طور پہ حدیث کے طور پہ نقل ہوتا ہے، حدیث نہیں ہے لیکن ویسے ایک قول معصور ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس لحاظ سے اگر نظام دنیا صحیح جگہ پر نہیں ہے تو دین کا نظم بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، ٹھکانے پر نہیں ہو سکتا. اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، یہ ایک انسٹرومنٹ ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہے اس شخص کے لیے جو اس کو اعلیٰ سمجھے. یعنی اہل دین کے لیے دنیا کی حیثیت انسٹرومنٹل ہے، دنیا کی کوئی ورتھ انٹرنزک نہیں ہے، دنیا کی ورتھ انسٹرومنٹل ہے. اس کو لفظ بدل کے کہیں تو دنیا ان کے لیے ایز این اینڈ نہیں ہے بلکہ ایز اے مین ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے کہا گیا ہے نا کہ دنیا ملعون ہے، لعنت زدہ ہے، جو کچھ دنیا میں ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور عالم کے اور متعلم کے. یا امام حسن بصری نے کہا کہ دنیا کلھا ظلمہ الا مجالس العلماء، دنیا سب کی سب اندھیر ہے سوائے علماء کی مجالس کے. ٹھیک ہے، تو کہا کہ جو اس کو اعلیٰ بنائے، اور یہ کیا ہے کہ جو اس کو یعنی وہ آدمی جو اس کو اپنا وطن بنا لے، مستقر بنا لے نا، تو پھر یہ گویا ظاہری بات ہے دنیا ڈسٹریکٹ کرنے والی ہے، دنیا اللہ سے دور کرنے والی ہے. یعنی جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ اس دنیا کو یا اس کائنات کو یا آپ ایک پردہ بنا لیں، ایک دیوار بنا لیں، یا آپ اس کو ایک روزن بنا لیں اللہ کی صفات کو دیکھنے کا یا اللہ کی نعمتوں کو جاننے کا. دونوں طریقے موجود ہیں. اور کہتے ہیں کہ دنیا کے معاملات ان میں انتظام نہیں ہوتا مگر آدمیوں کے اعمال کے ذریعے، انسانوں کے کا جو تال میل ہے، انسانوں کے جو معاملات ہیں اسی سے دنیا کا انتظام ہوتا ہے. اب وہاں پر ایک بحث شروع ہوئی کہ مختلف صنعتیں ہیں، مختلف سکلز ہیں، مختلف سائنسز ہیں، ان میں سے افضل کون سی ہے. یہ مبحث امام غزالی لے کر آ رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی صنعت جو ہے اس کا شرف 3 چیزوں سے متعین ہوتا ہے. 3 کرائٹیریا ہیں جس پر ہم کمپیئر کریں گے کہ بھائی دباغت اچھی ہے یا سیاغت اچھی ہے یا فلاحت اچھی ہے، یعنی سونار کا کام اچھا ہے یا کاشتکار کا کام اچھا ہے یا لوہار کا کام اچھا ہے یا عالم دین کی صنعت اچھی ہے.
تو کہتے ہیں 3 کرائٹیریا. پہلا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے اندر وہ کون سی فیکلٹی ہے جس کے ذریعے اس صنعت کی معرفت حاصل کی جاتی ہے. انسان میں بہت سی فیکلٹیز ہیں، تو وہ جو صنعت ہے، وہ جو سائنس ہے، وہ جو ٹیکنالوجی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کون سی ہیومن فیکلٹی بروئے کار آتی ہے، ایک معیار یہ ہے. اب وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ جو یہاں شاید مطلب علوم ہوگا کہ ایک علوم عقلیہ ہے اور ایک علوم لغویہ ہے، عقلی علوم اور ایک لغوی علوم. اب وہ کہتے ہیں کہ جو علوم عقلیہ ہے، مثال کے طور پہ حکمت ہے، جو بنیادی طور پہ فلسفہ جس کا جو موضوع ہے، تو کہتے ہیں اس کو کون سی ہیومن فیکلٹی ہے جو حکمت کو اٹیمپٹ کرتی ہے، تو وہ عقل ہے. ٹھیک ہے. اور لغت کے لیے کون سی فیکلٹی استعمال ہوتی ہے؟ سماعت. سماعت سے ہوتی ہے نا. ہم زبان کیسے سیکھتے ہیں؟ ہم زبان پڑھ کے تھوڑی سیکھتے ہیں، ہم کوئی دوسری زبان سیکھنے کے لیے گرامر پڑھتے ہیں نا، ورنہ تو ہم اپنے والدین کو اپنے ارد گرد جو لفظ جو زبان بولتے دیکھتے ہیں اس سے سنتے ہیں نا. اب جو علم اللغہ ہے اس کو ایکوائر کرنے کی فیکلٹی کون سی ہے؟ سماعت، ہیئرنگ. اور جو حکمت اور فلسفہ اور علوم عقلیہ اس کو حاصل کرنے کی فیکلٹی کون سی ہے؟ عقل. تو اب اس میں کون سی بہتر فیکلٹی ہے؟ کیا سماعت بڑھیا ہے یا عقل بڑھیا ہے؟ تو عقل بڑھیا ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ حکمت یا فلسفہ یا علوم عقلیہ افضل ہیں لغت کے علم سے. ٹھیک ہے. یہ امام غزالی کی ہم بات پڑھ رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ والعقل اشرف من السمع، عقل جو ہے وہ سماعت سے اشرف ہے. اب ایک تو کہتے ہیں کرائٹیریا یہ ہے. دوسرا دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم یہ دیکھیں کہ اس علم کا نفع کتنا ہے، کتنا جینرک نفع ہے، کتنا فائدہ ہے اس کا. یعنی یہاں آپ جیسے ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کون سا آلہ ہے جس سے حاصل ہو رہا ہے، یہاں ہم اس کی یوٹیلیٹی دیکھ رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ زراعت کو فضیلت حاصل ہے صیاغت پر. صیاغت کہتے ہیں یہ جو سونار کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سونا چاندی کی زیورات وغیرہ بنانا. تو مطلب ظاہر بات ہے سونے کے اب زیورات بنانا یہ تو ایک لگژری سی چیز ہے نا، لگژریس زینت کی چیز ہے، جبکہ آپ کو اناج جو چاہیے وہ تو آپ کی سسٹیننس کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ بھئی کون سا فن ہے جس کا نفع زیادہ ہے. تو زراعت یا فلاحت جو ہے اس کا نفع زیادہ ہے سونار کے کام سے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اس طرح. تیسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ محل کیا ہے جس میں وہ تصرف کرتا ہے، یعنی وہ کیا ڈومین ہے، کیا لوکیل ہے کہ جس کے اندر وہ جو ہے وہ تصرف کرتا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی سونے چاندی یعنی سونار کا کام افضل ہے ٹیننگ کرنے والے سے. دباغت کہتے ہیں نا، یعنی جو کھالوں کو جو ہے وہ ٹین کیا جاتا ہے. ٹینری کہتے تھے نا اس کو. ہاں ٹینری. تو وہ اس کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، مطلب آپ کہیں کہ جو کھالوں کو چمڑے وغیرہ میں جو کنورٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ اس میں سونار کی صنعت افضل ہے کھالوں کو دباغت کرنے سے. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ جو آبجیکٹ آف ہے نا جس پہ وہ کام کر رہا ہے وہ سونا ہے، چاندی ہے، اور ادھر کیا ہے؟ کھال ہے. اور کھال بھی ظاہری بات ہے کہ مردہ مطلب ظاہر بات مردہ ہی ہوتا تبھی کھال اتارتے ہیں. تو یہ کھال ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ایک کا محل جو ہے وہ سونا ہے اور ایک کا محل جو ہے وہ جلد المیتہ ہے، مردار کی چمڑی ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بات تو مخفی نہیں ہے نا کہ علوم دینیہ کیا ہیں. ہی فقہ طریق الآخرہ، آخرت کے رستے کی سمجھ بوجھ کہاں سے آتی ہے؟ علم دین سے. ٹھیک ہے. اور ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کا جو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آخرت کے ساتھ پہنچتا ہے. پھر یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ بکمال العقل و صفاء الذکاء. کیسے حاصل ہوتا ہے؟ عقل کے کمال سے اور ذہانت کی بالکل
صاف ستھرے ہونے سے. والعقل اشرف صفات الانسان، یہ وہ آدمی ہے جس پر آپ تہمت لگائے جا رہے ہیں کہ اس نے امت مسلمہ میں عقلیت کا بیج مار دیا. سب سے بڑی تہمت یہی ہے نا کہ جو ساری ریشنل سائنسز تھیں اور فلسفہ تھا اس کا مکو ٹھپ دیا کس آدمی نے؟ غزالی نے. اسی کتاب العلم کا آخری حصہ ہے جہاں وہ بیان کرتے ہیں کہ بیان فضل العقل و شرفی، پورا ایک سمجھ لیں کہ سیکشن ہے کہ عقل کی فضیلت اور اس کے شرف کا بیان. اب یہاں پر بھی ضمنی طور پر کیا کہہ رہے ہیں کہ والعقل اشرف صفات الانسان کما سیاتی بیانہ. کیوں ہے بھائی عقل اشرف؟ اذ بہ تقبل امانت اللہ، کہ اسی عقل کے ذریعے تو اللہ کی امانت کو قبول کیا جاتا ہے. مشہور آیت ہے نا، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں اور زمین پر، پہاڑ پر، تو سب نے انکار کر دیا سوائے انسان کے. سب پہ جس بات نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. تو اسی لیے آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں وہ آدمی جس کی عقل ماری گئی، جو مت ماری گئی، جو مجنون ہو گیا، چاہے وہ پیدائشی ریٹارڈڈ تھا یا کسی صدمے کی وجہ سے باغلا گیا ہے، اب اس کو کہتے ہیں مرفوع القلم. اس پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں، وہ وحی کا مخاطب ہی نہیں. تو کہتے ہیں اسی کے ذریعے تو انسان وہ جو امانت اللہ ہے اس کو قبول کرتا ہے، اسی کے ذریعے انسان اللہ کے جوار تک پہنچتا ہے. ایک تو یہ بتا دیا. اب یعنی یہ کیا ہے کہ اعلیٰ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اعلیٰ یہاں پر علوم دینیہ کے لیے کیا ہے؟ عقل. اگلا مسئلہ تھا کیا تھا؟ نفع کتنا ہے اس کا. تو اب کہتے ہیں عموم النفع کی بات یہ ہے، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کا نفع اور ثمرہ کیا ہے؟ سعادت الآخرہ، جس کو ارسطوٹل نے کہا تھا یوڈیمونیا. انسان کی ٹیلوس کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ یوڈیمونیا، جس کو بہت گھٹیا ترجمہ کر دیا ہیپینس سے. جس کا صحیح ترجمہ جو ہے وہ فیلسٹی ہے، جس کا صحیح ترجمہ سعادت ہے، جو یہاں پہ ترجمہ کیا گیا ہے سعادت. تو سعادت آخرت ہے. پھر یہاں تک شرف محل ہے. یعنی شرف محل میں کیا تھا کہ بھئی کس آبجیکٹ پر عمل کرتا ہے وہ علم؟ تو ایک کرتا ہے مطلب اس کے اوپر سونے چاندی پہ زیورات پر، ایک کرتا ہے مری ہوئی بکری کی کھال پر. اب وہ کہتے ہیں اس کے لحاظ سے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ قلوب بشر میں تصرف کرتا ہے، ان کے نفوس میں کرتا ہے. اور کہتے ہیں زمین کی موجودات میں سب سے اشرف کون سا ہے؟ وہ انسان ہے، جو ہمارے یہاں تصور ہے اشرف المخلوقات کا. اور انسان کے جواہر میں سے سب سے اشرف جز کیا ہے؟ وہ قلب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس کا قلب ہے، دل ہے. یعنی انسان کا جو سب سے بڑا، انسان کے جسم میں حدیث بھی ہے نا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سب سدھر جائے، اگر وہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جائے. ٹھیک ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ معلم کیا کرتا ہے؟ معلم اس قلب کی تکمیل میں مشغول رہتا ہے، اس کو تجلیہ کرنے میں، اس کی تطہیر میں، اور اس کو اللہ کے قرب میں لے جانے میں. تو کہتے ہیں کہ علم میں علم کو حاصل کرنا یا علم کی تعلیم، العلم کی تعلیم دینا ایک پہلو سے اللہ کی عبادت ہے، ایک پہلو سے اللہ کی خلافت ہے. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی وہ جو العلم ہے، ایک پہلو سے اس کی تعلیم عبادت ہے، ایک پہلو سے خلافت ہے. تو آج بس یہیں تک رکھتے ہیں. اگلی مرتبہ جو لوگ تشریف لائیں تو یہ ہینڈ آؤٹ لے کر آئیں، تو اس کو بھی مکمل کریں گے، اور پھر وہ جس پہ آج میں نے تھوڑا اشارہ کیا اس کو تھوڑا سا اور کھولیں گے. وہ جو کولونیل فارمز آف نالج ہے اس پر ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ جو ایک جکسٹاپوزیشن ہے یہ ضروری تھی کہ روایتی تہذیبوں کا تصور علم کیا ہے، جدیدیت کا کیا ہے جو اس کے بعد شروع ہوگا، اور پھر اس جدیدیت ہی کا پرتو جو ہے وہ کولونیل فارمز آف نالج میں بھی آتا ہے. تو اب کوئی سوال کسی نے کرنا ہے تو کر لیں. تو اب انشاءاللہ کوشش کریں گے جی، بڑے عرصے کے بعد یہ شروع ہوئی ہے، اس کو آگے لے کے چلیں. اور پھر ہم جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ گفتگو کرنے کے بعد بالکل پرٹیکولرلی بر صغیر پہ فوکس کریں گے، اور سر سید احمد خان کا جیسے خصوصی مطالعہ کریں گے، حالی کا، شبلی کا، نذیر احمد کا، اور پھر اقبال کا، اور
اس سے زیادہ اکبر کا، ٹھیک ہے، چونکہ کلونیل، جی اکبر آبادی. دیکھیں نالج از پاور والی جو بات ہے نا، ہم یعنی یہ جو جدید دنیا میں آ کے پاور کو جس طرح دیکھا گیا ہے وہ مختلف ہے، ورنہ علم اور قوت یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ سے رہی ہے اور الہامی مذاہب میں بھی رہی ہے. ہم نے کتاب نازل کی، ہم نے لوہا بھی اتارا، ٹھیک ہے. تو اب اصل میں چونکہ پاور کا بہت زیادہ آپ کہیں کہ کنوٹیشن نیگیٹو ہو گئی ہے، اور پاور میں ایکسپلائٹیشن کا ایک عنصر ہے، ورنہ طاقت تو غیر معمولی چیز ہے اور علم اور طاقت کبھی جدا نہیں ہو سکتے. تو لیکن طاقت، اور پھر اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ فوکو وغیرہ کو پڑھ کے پاور کو بہت ہی گندا کر دیں. تو اور پھر چونکہ ہم کر رہے ہوتے ہیں مغرب کے لیے، لیکن پھر ہماری مذہبی روایت بھی لپیٹ میں آ جاتی. تو ہمیں ڈسٹنگش کرنے کی ضرورت ہے نا. جیسے بینگ چول ہان نے کہا ہے کہ ٹائپس آف پاور، اس کی پوری کتاب ہے، ایک چھوٹا سا مونوگراف ہے کہ کون کون سے ٹائپس ہیں. تو بنیادی طور پر جو مڈرنٹی کا پاور کا فرانسس بیکن کا تھا، اور پھر اس کے بعد آگے مشل فوکو میں آیا، وہ اے مورل ہے بلکہ امورل ہے. اور مطلب وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ شیئر وائلنس میں بدل گئی ہے وہ پاور. ٹھیک ہے جناب. ہاں دماغ کی تو میں نے بات کی ہی نہیں، کوئی دماغ کا تو ذکر ہی نہیں کیا. دماغ تو ویسے ہی ہمارا خراب ہے. ہاں ہاں دل کی کر، ہاں بالکل صحیح، ٹھیک. کچھ کر لیں، دماغ کی کر لو یار، کچھ تو کرو، دماغ کی کر لیں. تو وہ اصل میں اب مطلب لوگ تھوڑا سائنٹیفکلی بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی دل کے اندر بھی نیورونز ہیں، اور مطلب ہم اس کو اس طرح ریکنسائل کرتے ہیں کہ ہر جو ریشنلٹی ہوتی ہے نا وہ انٹینشنل ہوتی ہے، ارادی ہوتی ہے، اور ارادے کا مرکز جو ہے وہ قلب ہے. تو یہ تو جیسے ہیوم نے بھی بھانپ لیا تھا، اس کا جملہ بہت مشہور ہے کہ ریزن از دا سلیو آف پیشنز. تو وہ جو پیشن ہے اس کا جو مرکز ہے وہ دل ہے. تو ہم اس کو اس طرح سے جوڑتے ہیں، وہ ایک آلہ ہے ریشیوسینیشن کا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کنٹرول ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر ہے. اچھا انہوں نے کیا کیا، دل کا انکار کر کے جبلتوں پہ ریڈیوس کر دیا. اب وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ریشنلٹی جو ہے وہ جبلتوں کے تابع ہے، بلکہ وہ خود ایک جبلت ہے، خود وہ ایک انسٹنکٹ ہے. تو انہوں نے بھی اس کو بہت ریڈیوس کر دیا، تو ہم تو اس کو ذرا میگنیفائی کر کے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہاں جناب. یہ مطلب مراد یہ ہے کہ ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک آدمی کرتا ہے، کچھ پولیٹیکل سچویشن ایسی ہوتی ہے اور کچھ تھنکرز آتے ہیں جو آ کے کچھ آئیڈیاز دیتے ہیں اور خارج کے حالات اس کے لیے کنڈیوسو ہوتے ہیں. چرچ کے اندر بھی کرپشن پیدا ہو گئی، پاور تھی وہاں پہ، پاور آتی ہے کرپشن آتی ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اور پھر ایک خاص طرح کا ہیومنزم کہ انسان مرکزیت، خدا کی بجائے انسان مرکزیت، اور انسان کی اخلاق کی بنیاد اس سے باہر نہیں ہے، اس کے اندر ہی ہے، چاہے وہ ضمیر ہے، چاہے وہ فطرت ہے، چاہے وہ عقل ہے. یعنی ایمینول کانٹ نے ایک رسالہ لکھا کہ ریلیجن ود ان دا باؤنڈز آف ریزن الون، کہ مذہب بھی جو ہے وہ ریزن کے باؤنڈز کے اندر ہے. اور اس نے کہا کہ بھئی وہ جو کیٹیگوریکل امپیریٹو ہے وہ بھی اصل میں ایک ریشنل تصور ہے. ٹھیک ہے جی.